بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آپ کے ساتھ اردو مضمون کے ساتھ ہم فوقانی اول یعنی 9 کلاس کے اردو درجے میں آپ سے روبرو ہے۔ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے چیئرمین عزت مآب جناب عبدالقیوم انصاری صاحب، جنہوں نے انہی کے زرخیز ذہن کا یہ پیداوار ہے کہ اگر روایتی طرح سے کلاس ملکہ مدارس میں نہیں چل رہے ہوں تو آن لائن کلاس کے ذریعے ان کی رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ میرے خیال میں اس رہنمائی میں استفادہ کرنے میں آپ طلبہ حضرات کے ساتھ ساتھ معلمین حضرات بھی دلچسپی لیتے ہوں گے۔ تو یہ سلسلہ جاری ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے 6 مہینے تک جاری و ساری رہے گا۔ تو بچوں، اس سلسلے کے تحت آن لائن کلاس کے تحت وہ تمام مضامین اور تمام چیپٹرز کو پڑھانا ہے۔ آپ بھی 10ویں کلاس کے درخشاں دوم میں آج درخشاں اول میں آج مضمون اردو زبان کے ساتھ روبرو ہے۔ ہم آپ کو آج اردو زبان کی پیدائش اور اس کے ارتقاء کے سلسلے میں مختصر میں چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ بات آپ کو معلوم ہو جائے۔ تو اردو زبان جو ہے بچوں، یہ کتاب میں آپ کے جو یہ موضوع ہے، یہ ٹاپک ہے، اس کا ہم نے لکھ دیا ہے۔ اس کے مصنف کا نام بھی ان کو بابا اردو مولوی عبدالحق کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ تو انہوں نے اس موضوع پر بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ اردو زبان کی پیدائش کب ہوئی، کن کن مرحلوں سے یہ زبان گزری اور کہاں ہوئی۔ مولوی عبدالحق کی ایک کتاب کا نام ہے اردو کے نشو و نما میں صوفیاء کرام کا حصہ۔ اس میں مختصر میں بچوں ہم کہنا چاہتے ہیں آپ سے کہ اردو کی پیدائش کہاں سے ہوئی۔ مسلمانوں کی آمد جب ہندوستان میں ہوئی تو زیادہ تر ایسے ہی لوگ تھے جن کی زبان فارسی تھی، سوائے محمد بن قاسم کے، اور اس زمانے میں جو تاجر حضرات آتے تھے ان سب کی زبان عربی تھی۔ لیکن بعد کے اوقات میں یعنی 9ویں 10ویں صدی عیسوی سے مسلمان لوگ جب یہاں آنے لگے تو ان میں 90% حکمرانوں کی زبان فارسی تھی۔ تو اس کے 2 اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلی بات جو بنیادی بات ہے کہ اردو ہندوستان کی سرزمین میں پیدا ہوئی، وہ بھی علاقہ کیا تھا؟ وہ دلی کے آس پاس کا علاقہ اور دوآبا کا علاقہ یعنی گنگا جمنا کے بیچ کا علاقہ، جہاں کھڑی بولی اور برج بھاشا جیسی زبانیں بولی جاتی تھی، اور ہریانہ میں ہریانوی زبان تھی، اور پنجاب میں گورمکھی زبان تھی، ادھر مراٹھا تھا، دکن میں اپنے الگ الگ علاقائی زبانیں تھی۔ تو بچوں، یہ مختلف تہذیبوں اور مختلف زبانوں کے ملنے سے جو نئی زبان پیدا ہوئی اسی کو ہم اردو کہتے ہیں۔ اب یہ جاننے کی ضرورت ہے میرے طالب علموں کہ اردو کیا ہے، کس زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس بات کو بھی آپ کو جاننا چاہیے۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس میں اردو کے معنی لشکر کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ آج کے ناقدین اور تذکرہ نگار اردو کو لشکری زبان تک کہنے میں تکلف محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اور لشکر سے کیسے پیدا ہوئی زبان؟ لشکر کا مطلب ہے یہ زبان جو رکھا گیا اس کا نام اردو، آخر اس کی بنیاد کیا تھی؟ تو یہ باہر کے مسلم حکمران جو آئے اور ہندوستان کو اپنا وطن بنا لیا، یہی کے لوگوں میں سے فوجوں میں بحالی کرتے تھے۔ کوئی گجراتی فوج تھا، تو کوئی آسامی تھا، تو کوئی بنگالی تھا، کوئی مراٹھی تھا، کوئی کشمیری تھا۔ اب سب اپنی اپنی زبان بولتے تھے تو لوگوں کو سمجھنے میں دشواری ہوتی تھی۔ اس سمجھنے کی دشواری سے بچنے کے لیے لشکر کے افواج کے اکثر و بیشتر لوگوں نے اپنی زبان میں کچھ لوچ پیدا کیا، جس کے نتیجے میں ایک نئی زبان پیدا ہوئی، اسی کو لوگ اردو کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کا معنی ہوتے ہوئے بھی چونکہ یہ لشکر اور فوج کے درمیان سے پیدا ہوئی تھی اس لیے اس کا نام اردو رکھا، لیکن اس کی جائے پیدائش تو ہندوستانی کی سرزمین تھی اور مختلف الفاظ
کو اپنے اپنے طور پر نرم کر کے جو اختیار کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ اردو میں گورمکھی زبان کے بھی لفظ ہے, کھڑی بولی کا بھی ہے, ہندوستانی کا بھی ہے, برج بھاشا کا بھی ہے, اور پالی اور پراکرت کا بھی ہے. تو یہ زبانوں کا مجموعہ تھا جس کو اردو کی شکل میں پیش کیا گیا. لیکن صرف اتنی بات کہہ دینے سے اردو زبان کی پیدائش اور ارتقاء کا حق پورا نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ اس زمانے میں جو بہت سے بزرگان دین تھے, وہ تو طویل بات ہے, دو چار جملے میں آپ کو دھیان سے سنیے. جیسے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, اور خواجہ اشرف جہانگیر سمانی رحمۃ اللہ علیہ, یہاں محی الدین خواجہ شرف الدین احمد منیری رحمۃ اللہ علیہ, یہ لوگ جو تھے یہ صوفیہ حضرات اسلام مذہب کی تبلیغ کے لیے آئے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے مخاطب کو جو زبان استعمال کرتے تھے, کوشش کرتے تھے کہ مخاطب کے زبان میں بولیں. اس کا زبان کی خوبی یہ بھی ہے کہ بولنے والے مخاطب کے زبان میں بولیے گا تو آپ کی زبان, آپ کا معاملہ, آپ کی گفتگو زیادہ مؤثر ثابت ہوگی. ایک طرف یہاں کے لوگ جو برہمنی نظام کے سے چڑھے ہوئے تھے, پریشان تھے, ان صوفیہ کرام نے ان کو گلے سے لگایا اور اسلام کا عملی نمونہ پیش کیا, جس کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں بزرگان دین کے ہاتھ پر یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ بھی ایک بنیادی وجہ تھی کہ ان کی زبان میں جو بزرگان دین نے تبلیغ کیا, جس کے نتیجے میں ایک نئی زبان پیدا ہوئی جو اس وقت تو اردو سے قریب تر تھی, لیکن اس کا کبھی نام ریختہ بھی رہا ہے, کبھی ہندوستانی بھی رہا ہے, تو بعد میں چل کے پھر اس کا نام اردو ہو گیا. تو یہ دونوں عوامل ایسے تھے بچوں جس کے نتیجے میں اردو زبان پیدا ہوئی. اس کی بنیاد سے لے کے آج تک اس کے ارتقاء کا جو مرحلہ ہے اسی طرح سامنے آیا ہے. اس سلسلے میں باقی بات اگر آپ کو اور سمجھنا ہو تو آپ کامنٹ باکس میں اس کو نوٹ کیجئے, اس کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ دیا جائے گا.